بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یحلفون باللہ ما قالوا، وہ لوگ قسمیں کھا جاتے ہیں کہ ہم نے فلانی بات، مثلا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیں، نہیں کہی۔ وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، حالانکہ یقیناً انہوں نے کفر کی بات کہی تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قتل کے بارے میں گفتگو کرنے کا کفر ہونا ظاہر ہے، اور وہ بات کہہ کر اپنے اسلام ظاہری کے بعد ظاہر میں بھی کافر ہو گئے، گو اپنے ہی مجمع میں صحیح، جس کی خبر مسلمانوں کو بھی ہو گئی، اور اس سے عام طور پر کفر کھل گیا۔ وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور انہوں نے ایسی بات کا ارادہ کیا تھا جو ان کے ہاتھ نہ لگی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قتل کرنا مگر ناکام رہی، اور یہ انہوں نے صرف اس بات کا بدلہ دیا ہے کہ ان کو اللہ نے اور اس کے رسول نے رزق خداوندی سے مالدار کر دیا۔ اس احسان کا بدلہ ان کے نزدیک یہی ہوگا کہ برائی کریں، سو اگر اس کے بعد بھی فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ وَإِن يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا، توبہ کریں تو ان کے لیے دونوں جہان میں بہتر اور نافع ہوگا۔ چنانچہ حضرت جلاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو توبہ کی توفیق ہو گئی، اور اگر توبہ سے روگردانی کی اور کفر و نفاق ہی پر جمے رہے تو اللہ تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت دونوں جگہ میں دردناک سزا دے گا۔ چنانچہ عمر بھر بدنام اور پریشان اور خائف رہنا اور مرتے وقت مصیبت کا مشاہدہ کرنا یہ دنیاوی عذاب ہے، اور آخرت میں دوزخ میں جانا ظاہر ہی ہے۔ فی الدنیا والآخرۃ وما لہم فی الارض من ولی ولا نصیر، اور ان کا دنیا میں نہ کوئی یار ہے اور نہ مددگار کہ عذاب سے بچا لے، اور جب دنیا ہی میں کوئی یار مددگار نہیں جہاں اکثر مدد ہو جاتی ہے، تو آخرت میں تو بدرجہ اولا منفی ہوگا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ أَتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور ان منافقین میں بعض آدمی ایسے ہیں کہ خدا تعالیٰ سے عہد کرتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عہد کرنا اور خدا تعالیٰ سے عہد کرنا برابر ہے، اور وہ عہد یہ تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے فضل سے بہت سا مال عطا فرما دے تو ہم اس میں سے خوب خیرات کریں، اور ہم اس کے ذریعے سے
خوب نیک نیک کام کریں۔ فعاقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون۔ سو جب اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل سے بہت سا دے دیا تو اس میں بخل کرنے لگے کہ زکوٰۃ نہ دی اور اطاعت سے روگردانی کرنے لگے، اور وہ تو روگردانی کے پہلے ہی سے عادی ہیں۔ سو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس فعل کی سزا میں ان کے دلوں میں نفاق قائم کر دیا، جو خدا کے پاس جانے کے دن تک یعنی دم مرگ تک رہے گا، اس سبب سے کہ انہوں نے خدا تعالیٰ سے اپنے وعدے میں خلاف کیا، اور اس سبب سے کہ وہ اس وعدے میں شروع ہی میں جھوٹ بولتے تھے، یعنی نیت ایفا کی یعنی وعدہ نبھانے کی اس وقت بھی نہ تھی، پس نفاق تو اس وقت بھی دل میں تھا، جس کی فرع یہ کذب و خلاف ہے۔ پھر اس کذب و خلاف کے وقوع سے اور زیادہ مستحق غضب ہوئے، اور اس زیادہ غضب کا اثر یہ ہوا کہ وہ نفاق سابق اب دائمی اور غیر زائل ہو گیا کہ توبہ بھی نصیب نہ ہوگی۔ اسی حالت پر مر کر ابد الآباد جہنم میں رہنا نصیب ہوگا، اور باوجود کفر مضر کے، کفر مستقرہ یعنی برابر رہنے والے کفر کے، اور چھپے ہوئے کفر کے جو اسلام اور طاعت کا اظہار کرتے ہیں۔ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ۔ تو کیا ان منافقین کو یہ خبر نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ان کے دل کا راز اور ان کی سرگوشی سب معلوم ہے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ تمام غیب کی باتوں کو خوب جانتے ہیں، اور اس لیے وہ ظاہری اسلام اور اطاعت ان کے کام نہیں آ سکتے، بالخصوص آخرت میں، پس سزائے جہنم ضروری ہے۔ الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم۔ یہ منافقین ایسے ہیں کہ نفل صدقہ دینے والے مسلمانوں پر صدقات کے بارے میں تھوڑا ہونے پر تان کرتے ہیں، اور بالخصوص ان لوگوں پر اور زیادہ جن کو بجز محنت مزدوری کی آمدنی کے اور کچھ میسر نہیں ہوتا، اور وہ بیچارے اسی مزدوری میں سے ہمت کر کے کچھ صدقہ نکال دیتے ہیں، یعنی ان سے تمسخر کرتے ہیں، یعنی ان کا مذاق لیتے ہیں، یعنی مطلق تان تو سب ہی پر کرتے ہیں کہ کیا تھوڑی سی چیز صدقے میں لائے، اور ان محنت کش غریبوں سے تمسخر بھی کرتے ہیں کہ لو یہ بھی صدقہ دینے کے قابل ہو گئے۔ اللہ تعالی ان کو تمسخر کا تو خاص بدلہ دے گا، اور ویسے مطلق تان کا یہ بدلہ ملے گا کہ ان کے لیے آخرت میں دردناک سزا ہوگی۔ استغفر لهم او لا تستغفر لهم، آپ خواہ ان منافقین کے لیے استغفار کریں
یا ان کے لیے استغفار نہ کریں، یہ دونوں حال برابر ہیں کہ ان کو ان سے کوئی نفع نہیں ہوگا، ان کی مغفرت نہیں کی جائے گی۔ ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی یعنی بکثرت بھی استغفار کریں گے تب بھی اللہ تعالیٰ ان کو نہ بخشے گا۔ ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين، یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے اللہ اور رسول کے ساتھ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کفر کیا، اور اللہ تعالیٰ ایسے سرکش لوگوں کو جو کبھی ایمان اور حق کی طلب ہی نہ کریں ہدایت نہیں کیا کرتا، اس وجہ سے یہ عمر بھر کفر ہی پر قائم رہے، اسی پر مر گئے۔